اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاة والسلام علی اللہ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ خداوند متعال قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، چند نکات اور چند عرائض اسی قرآن مجید کی مناسبت سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیں، قرآن مجید کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں اور خود قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں، اگر آپ نے اور ہم نے یہ محسوس کیا ہو کہ اتنے سالوں کے باوجود بھی، ہر بار تلاوت کرنے کے بعد بھی، جب بھی ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ قرآن ہمیں تازہ اور ایسا تراوت والا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اس کا جواب عزیزان محترم یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسا ہم نشین ہے جو زندہ بھی ہے اور باشعور بھی ہے۔ قرآن فقط یہ الفاظ اور کتاب کے درمیان لکھے ہوئے الفاظ کا نام نہیں ہے، اس کی حقیقت لوح محفوظ میں ہے، اور زندہ اس لیے ہے کہ کیونکہ یہ حی قیوم کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور وہ خداوند متعال جو خود حی قیوم ہے، اس کی یہ کتاب بھی حی اور زندہ ہے۔ اسی لیے جب بھی ہم اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، سالوں سال ہم تلاوت کر رہے ہیں، روزانہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، روزانہ ہم سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں، روزانہ ہم سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن کبھی ہمارا دل یہ نہیں کہتا کہ ہم اس سے تھک گئے ہیں، کبھی ہمارے اندر ایسے بیزاری کا نعوذ باللہ احساس پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن زندہ ہے، کیونکہ قرآن آپ اور ہمارے لیے ایک ایسا ہم نشین ہے جو باشعور ہے۔ جب بھی آپ اس سے اپنی ارادت کا، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو قرآن آپ سے بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت اور ارادت کا اظہار کرتا ہے۔ لہٰذا قرآن نہ فقط ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمیشہ تر و تازہ ہے، زندہ ہے، باشعور ہے، بلکہ اول اسلام سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی دشمنان اسلام اور دشمنان دین خدا ہیں، اگر وہ اپنی لجاجت سے تھوڑا سا ہٹ کر، اپنے تعصب کی عینک کو اتار کر قرآن کے جب بھی نزدیک آئے ہیں تو انہوں نے اقرار کیا ہے۔ اسی طرح سیرہ ابن ہشام میں لکھا گیا ہے کہ اس وقت جب رسول اللہ نے یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان کرنا شروع کیا تو 3 بڑے دشمن تھے، ابو سفیان، ابو جہل اور اخنس بن شریک۔ تو یہ 3 ایسے دشمن تھے مشرکین کی طرف سے کہ لوگوں کو ہمیشہ رسول اللہ کی نسبت دور کرتے تھے، اور جوانوں کو کہتے تھے کہ رسول کے پاس، محمد کے پاس کبھی نزدیک نہیں جایا کریں، کہ اس کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تلاوت کرتا ہے تو سب اس کے مجذوب ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تینوں، سیرہ ابن ہشام میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تینوں رات کے وقت رسول اللہ کے گھر کے نزدیک جاتے تھے، اور بغیر اس کے کہ ہم آہنگی کریں اپنے ساتھ، بلکہ چھپ کے، تینوں ایک دوسرے کو نہیں بتاتے تھے، چھپ کے جاتے تھے اور رسول کے قرآن کی تلاوت کو سنتے تھے، اور جب وہ واپس آتے تھے صبح کے نزدیک، تو جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ معذرت سے عذر خواہی کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم آئندہ نہیں جائیں گے، اب اگلی رات ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن جب دوسری رات ہوئی، سیرہ ابن ہشام والا لکھ رہا ہے کہ دوسری رات پھر سے یہ تینوں گئے، اتنی حد تک کہ وہ تیسری بار بھی گئے۔ ادھر سے یہ جوانوں کو رسول سے دور کر رہے ہیں، قرآن سے دور کر رہے ہیں، لیکن قرآن کی جذابیت، قرآن کی ہم نشینی اتنی تراوت والی ہے کہ دشمن کو بھی مجذوب کر دیتی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہمارے مسلمان بھائیوں، اے جوانوں، اگر قرآن کا
درس لینا ہے، اگر قرآن کو اپنا ہمنشین بنانا ہے تو اپنے دل کو صاف کریں۔ یہ دل دسترخوان ہے قرآن کے لیے۔ اگر ہمارا قلب طاہر ہوگا، اگر ہمارا قلب تعصب کی عینک سے جدا ہوگا تو یہ قرآن ہمارا ہمنشین ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ یہی دعا ہے کہ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوندہ ہمیں قرآن کا ہمنشین قرار دے، اور اس دنیا میں اور اس دنیا میں ہمیں قرآن مجید کے ساتھ محشور فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔